میں نے آپ کے سامنے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کو تلاوت کیا۔ میرے بھائیوں، یہ آیت میں نے کیوں پڑھی ہے؟ پڑھنا کچھ اور تھا، وقت نے اجازت بھی نہیں تھی، کچھ ماحول نے بھی۔ میں نے وقت کے تقاضے سے وہ آیت پڑھی ہے جس آیت کا نام ہے آیہ معراج۔ معراج میں رسول گیا، جب واپس آیا وضو کا پانی چل رہا تھا، کیونکہ وہاں بھی جلدی تھی، گیا آ گیا۔ آج میں آپ کو قرآن سے معراج سنانا چاہتا ہوں۔ آپ گھبرائے ہوئے ہوں گے، کافی دیر سے مجلس ہے، خدا کے لیے مجھے بحث کرنے دیں، قرآن سے بحث کریں گے۔ پہلی لفظ سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات۔ خدا جانے جب سبحان خود اپنے آپ کو سبحان کہے پھر معیار سبحان کیا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، غور نہیں فرما رہے۔ ہم سبحان کہیں تو کچھ اور ہے، عوام کہے تو کچھ اور ہے، نبی کہیں تو کچھ اور ہے، رسول کہیں تو کچھ اور ہے، اولو العزم رسول کہیں کچھ اور ہے، کہو جملہ امیر المومنین فرمائے تو کچھ اور ہے، جانے والا محمد مصطفیٰ فرمائے تو کچھ اور ہے، اگر خود توحید کہے سبحان، پھر مانو سبحان میں کوئی تو راز ہے۔ ایک راز یہ ہے سبحان کی لفظ، اس کے اندر ایک تیزی کا سفر سبحان میں موجود ہے، سرعت سیر، تیزی کا سفر سبحان کی لفظ میں خود موجود ہے۔ سبحان کی لفظ ایک ایسی لفظ ہے، جو ہی یہ سبحان کی لفظ منہ سے نکلتی ہے ایک تعجب پیدا ہو جاتا ہے۔ لطیف باتیں اچھی نہیں لگتی آپ کو؟ ایک تعجب پیدا ہو جاتا ہے، جو سبحان کا تصور بڑھتا ہے تعجب بڑھتا جاتا ہے، تعجب بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جہاں سے عرفان شروع ہو جاتا ہے۔ جب عرفان کمال پر پہنچتا ہے تو بے ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ۔ خدا جانے آئے اللہ تو نے کیسا سبحان کہہ کے کلام شروع کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات کو لے جانا، اسرا بعبدہ، اپنے عبد کو لے گیا۔ صاحبان تاریخ اور صاحبان علم بیٹھے ہیں، ابھی تک 1400 سال تک ابھی مسلمانوں کو عبد کی لفظ کا علم نہیں ہوا کہ اللہ اپنے عبد کو لے گیا۔ عبد کو کہاں لے گیا؟ معراج کی منزل میں اپنے عبد کو لے گیا۔ سارے ہمارے مفسرین نے لفظ عبد کو میرے الفاظ سے ڈٹیا اسے نہ دیکھو ادھر، خدا واسطے ایسے نہ کرو سے، لفظ عبد کو دیکھ کر، عبد دیکھ کر کہا۔ آگے اور میں علم کلام کی لفظ کہوں گا، آگے خرق و التیام ہے۔ ابھی لمبا بس ہے، اب آپ کے لیے ساری ہر شب خرق و التیام یہ سارے بند ہیں، اوپر سے آسمان ہے، ایک نہیں دو نہیں، حجابات ہیں دو نہیں کئی، چلتے چلتے خدا جانے کعبہ قوسین کس جگہ ہے۔
इन हिजाबों से रसूल यानी हिजाब खुले फिर जाए फिर मिले फिर जाए फिर मिले फिर जाए फिर मिले, हिजाब हटे रसूल जाए। उन्होंने रसूल को मोहताज बना दिया हिजाबों का। उन्होंने कहा हिजाब हटाएं फिर जाए, तो इसका नतीजा ये है उन्होंने कहा भाई ये ना हिजाब हटने चाहिए, इन्हें खबर नहीं, इन्होंने तो हटाना नहीं था, जो ले गया है वही हटाएगा। इन्होंने कहा, बारे उलमा ने कहा रसूल को मेराज ही ख्वाब में हुआ है। गल समझ आइए, रसूल पाक को जो मेराज हुआ है वो रूहानी हुआ है। ऐसे बेटे कई हजरात जो मैं मेरा ही ख्याल नहीं भी आता, आए आए वही ख्याल कर रहा है बचराज। हैदरी उनको इसी ख्याल में उन्होंने कहा कि रसूल खुदा को जिस्मानी मेराज नहीं हुआ, ख्वाब में, जरा चंगी गल है, ख्वाब में रूहानी मेराज हुआ है। और इसी रूहानी मिराज में अलीगढ़ कॉलेज हमारा लखनऊ के आगे था, थोड़ा सा अलीगढ़ एक कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल थे सर सैयद अहमद खान। माशाल्लाह साहिबान इल्म नाम से वाकिफ़ हैं, ये प्रिंसिपल हो गए सर सैयद कॉलेज के। इन्होंने कहा है रसूल को, ख्याल कराए सही, रसूल को मेराज ख्वाब में हुआ है, जिस्मानी नहीं हुआ। वो उन्होंने दलील क्या दी? दलील दी कि उस रात बीबी आयशा फरमाती हैं रसूल सारी रात मेरे साथ रहे, रसूल सारी रात मेरे साथ रहे। दलील है कि रूहानी मेराज हुआ, जिस्मानी नहीं। मैं सर सैयद अहमद खान से कहता हूँ खुदा के लिए संभल के बात करें। आपने जो कहा बीबी आयशा कहती हैं कि सारी रात रसूल मेरे पास रहे, बीबी आयशा रसूल के घर आई हैं मदीने में, मेराज हुआ है मक्के में। मेरे ख्याल समझ नहीं आई। हैदरी अच्छा चंगी नहीं लगी तो अनु हाय 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 हैदरी। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। बस मेराज हुआ है मक्के में, और बीबी आयशा उस वक्त अभी पैदा ही नहीं हुई। हाय 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 हाय, बीबी आयशा पैदा ही नहीं हुई तो वहाँ कहाँ है? वहाँ तो गई नहीं ना अभी। अब जनाब यही कन्फ्यूजन बगदाद में एक महफिल मुनाजरा मुनाकद की गई। लंबी बात नहीं करनी। कितने उलमा को शाम से उलमा बुलवाए, मिस्र से बुलवाए, और इधर बगदाद के उलमा हो गए, बाहर के तमाम उलमा आके बैठ गए उसी मस्जिद में। मैं उसी मस्जिद में भी गया हूँ, बगदाद वाली मस्जिद में। है मेराज के लिए छापे गए कि रसूल खुदा की मेराज पर बहस होगी। जो भी आलिम उठता है यही कहता है, ख्याल कराए से यही कहता है कि रसूल को ख्वाब में मेराज हुआ, जिस्मानी मेराज नहीं हुआ। वो उतर गए दूसरे खड़े हो गए, वो उतर गए दूसरे खड़े हो गए। परेशान हो जाएं आप। वो बैठ गए वो खड़े हो गए। सारी दिन यही होता रहा कि ख्वाब रसूल को रूहानी हुआ है, ख्वाब में हुआ है, जिस्मानी नहीं हुआ। वही आदमी जिसने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो आखिर में पढ़ के यही वक्त होने लगा है, बिल्कुल इधर सूरज गुरूब होने के करीब, उसने यही आखिरी ऐलान करके कहा भाई हमारी मेराज की इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा कि रसूल को मेराज रूहानी हुआ है, जिस्मानी नहीं हुआ। ये कह के वो मिंबर से उतरे। इधर कहा कि मगरिब की आज़ान दो। जनाब बहलौल ने दरवाजे पे ये ऐलान सुना,
غور نہیں فرما رہا۔ جناب بہلول نے جب یہ اعلان سنا نا، انہوں نے کہا کہ رسول کو روحانی معراج ہوا، جسمانی نہیں ہوا، اسی طرح چل کر مولانا کے پاس آ کے کہتے ہیں ابھی مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ مولانا نے کہا ہماری نماز تو ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے، آپ بے شک آگے پڑھائیں۔ جناب بہلول آگے کھڑے ہو گئے، سارے توجہ کر لو صحیح، آگے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ اس وقت جناب بہلول نے وضو کیا ہو، عارف رہتا ہی وضو میں ہے۔ غور نہیں فرما رہا، ہائے 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 ہائے۔ جناب بہلول آ گئے، ہائے ہائے ہائے۔ بھائی بڑی ساری گل کرنی ہے تو سمجھ آوے کہ اللہ کرے آ جائے۔ جناب بہلول نے فرمایا اللہ اکبر، مغرب کی نماز، اللہ اکبر، سمجھ آندی بھی ایسے ماشاءاللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ نماز بدلی ہوئی شروع ہوئی ہے۔ ہائے ہائے اجے نہیں سمجھ پہ آندی یار، تو نہیں بھی آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری الحمد پڑھ دی۔ جناب بہلول نے الحمد پڑھی۔ اب دوسری سورت پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال کر رہے ہیں سیانے بیٹھے ہو، خیال کر رہے ہیں۔ جب دوسری سورت پڑھی جناب بہلول نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بروحہ۔ ہون گھٹ سمجھ آئیے، ہائے۔ جناب بہلول نے پڑھا سبحان الذی اسریٰ بروحہ۔ پیچھے سے علماء کھڑے تھے، لقمہ دیا، اسی دن سے لقمے شروع ہوئے۔ ہائے ہائے، خوش ہو بابا، حیدری، خوش ہو یار، خوش ہو، حیدری۔ لقمہ دیا اس نے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ جناب بہلول چپ ہو گئے۔ پھر پڑھا سبحان الذی اسریٰ بروحہ، اور خیال کر رہا ہے۔ جب دوسری مرتبہ پڑھا، پھر انہوں نے پیچھے سے لقمہ دیا، ذرا زیادہ زور سے، ساروں نے نہیں، بعبدہ۔ جناب بہلول نے محسوس کیا ساروں نے نہیں کہا۔ خوش نہیں ہو رہے کیا میں کہہ رہا ہوں؟ اب تیسری مرتبہ جب کہا نا سبحان الذی اسریٰ بروحہ، ذرا زور سے، اب ساروں نے کہا بعبدہ۔ جب ساروں سے علماء سے اقرار لے لیا جناب بہلول نے، اسی طرح نماز میں پلٹ کے کہتے ہیں جب گیا ہی عبد ہے تو پھر روحانی معراج کا۔ خوش نہیں ہوئے، حیدری، خوش ہو۔ عبد کہتے ہیں جسم اور روح اور نفس کے مجموعے کو۔ حیدری، جسم نفس کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ پورے جسم کے ساتھ گئے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب تھوڑا سا قرآن کی بات، کیونکہ وقت کے حوالے سے صحیح نہیں، ابھی کہا مجھے جلدی ہے، میں نے کہا صحیح مجھے تھوڑا سا تو پڑھنے دے۔ کہتے ہاں ہاں پڑھ لو۔ میں کہا اچھا شکریہ تھوڑا سا۔ ہن مولوی اسی بوڑھے لوگ بھی اجازت لینے آئے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اسریٰ کے معنی رات کو لے جانا۔ کہاں سے لے گیا؟ او بے خبر دنیا، قرآن سے بہتر صحیح کلام کوئی ہے نہیں۔ کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے گیا مسجد اقصی تک۔ معلوم ہو گیا
جہاں سے گیا ہے وہ گھر نہیں، وہ مسجد ہے، حالانکہ گھر ہے ابو طالب کا۔ غور نہیں فرما رہا، ہائے 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 ہائے، وہ جس کا گھر قرآن مسجد کا ہے، حیدری۔ جناب ام ہانی کون تھی؟ بہن تھی جناب علی علیہ السلام، یہ ابو طالب کا گھر ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے، جسے مسجد حرام کہا، لے گیا مسجد حرام سے، کہاں لے گیا؟ مسجد اقصی تک۔ پہلے آسمان کا نام برقیہ ہے، دوسرے کا نام قیدوم ہے، تیسرے کا نام کیلون ہے، چوتھے کا نام الاحقون ہے، پانچویں کا نام العادس ہے، چھٹے کا نام الرقی ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ نکلتے ہوئے بادلوں سے تصور کرتے، ظلمات اور نور کے درجوں سے نکلتے نکلتے آگے حجاب آ گئے۔ حجاب حمد ہے، حجاب مجد ہے، حجاب عزت ہے، حجاب عظمت ہے، حجاب جبروت ہے۔ اس آگے پھر حجابات دوسرے نورانی شروع ہو گئے۔ خدا جانے کعبہ قوسین کہاں ہے؟ جہاں دنیا کی عقلیں نہ پہنچ سکیں، مصطفیٰ وجود سے پہنچا ہے۔ خیال کرائے میں آپ قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ سورہ والنجم، وقت کے حوالے سے سورہ والنجم 27واں پارہ، معراج کا ذکر سورہ والنجم میں۔ رسول خدا کہاں پہنچ گئے؟ معراج کی، یہ میرا اشرا پورا ہوا ہے اس پر۔ والبیت المعمور، آباد گھر کر بھی سنا آپ نے؟ ہوئی 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 یار اصلی بھی بالکل نہیں پڑھتے۔ بیت معمور، پھر بیت معمور کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا نام کیا ہے؟ عالم جبروت۔ اور میں دس رہی سردار صاحب دس رہی پہ جتھے بیٹھے ہو، ان کا نام ہے عالم ناسوت، سین نال، نون الف لام سین واسی سوتے، ناسوت۔ چنگی لگی ہے؟ آئے آئے آج نہیں لگی، آئے آئے سورج جو کوئی نہیں بیچ۔ عالم ناسوت، عالم ملک، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت۔ لا ہوا الا ہوا، کوئی ہوا نہیں، وہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، علی فرماتے ہیں لا ہوا الا ہوا، یہ ہے عالم۔ خیال کرا میں جملہ کہنے لگا ہوں، کوٹدو میں اچھا بابا بیٹھا میرا پتر، بیٹھ جا۔ عالم لاہوت، عالم جبروت۔ اب عالم لاہوت، لا ہوا الا ہوا، کوئی ہوا کون ہے؟ یار میں تو میں مدھانی پہ مدر ہائے 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 یار مدھی میں لگا۔ ہوا کون ہے؟ اللہ کا ذاتی نام ہے، ہو ذات ہے۔ اللہ کا ہوا ذاتی نام، قل هو اللہ احد، ہوا اللہ کا ذاتی نام، ہو ذات ہے۔ کسی عارف نے کہا، آپ کی سڑک گزر جاتی ہے، کسی عارف نے کہا حق باہو، وہ حق کون ہے جو ہو کے ساتھ ہے؟ سلطان باہو کوئی ہے نا؟ ٹھیک، حق باہو۔ یہ سرکار فرماتے ہیں عالم لاہوت، مشکلیں سن لو، لاہوت میں صرف ذات ہی ذات ہے، وہاں صفات کا گزر ہی نہیں ہے۔ اس لیے توحید کے لیے نفی الصفات عنہ آیا ہے نہج البلاغہ میں، میرے اشرے ہیں اس پر، کہ وہاں صفات کی نفی ہے۔ عالم لاہوت میں ذات ہی ذات ہے۔ عالم جبروت 14 کا عالم ہے۔ خوش ہو میرا بچہ، یہاں صفات ہی صفات ہیں، ذات نہیں صفات۔
گل میں اسی بات کے لیے میں نے بات کو آگے بڑھایا ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں عالم لاہوت عالم جبروت لاہوت سے بالکل ملا ہوا ہے۔ یہ کہہ کے یہ تصور کہنے والا ہی فرما رہا ہے، اس کی لفظیں میں دہرا رہا ہوں۔ جناب علی فرماتے ہیں عالم جبروت اللہ کا عالم ہے، عالم لاہوت، یہ عالم جبروت 14 کا عالم ہے، 14 کا عالم ہے، 14 کا عالم ہے عالم جبروت۔ علی نے فرمایا کبھی کبھی ہماری حالت ایک ایسی خالق بنا دیتا ہے کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم وہ نہیں سمجھ نہیں آیا ہے گوگل سمجھ آئیے یا نہیں آئی تو موجہ کرو، پھر پوچھا کیتا کرو نہ سونا۔ عالم حیدری واہ واہ، ناندی ادار، اچھا واہ واہ واہ، علی انور خوش ہو وہ میرا پتر۔ ہم انہیں اللہ نہیں کہہ رہے بھائی، اللہ نہیں کہہ رہے۔ عالم اب رسول پہنچے، بیت معمور ان کا گھر، آباد گھر۔ اگر میں قرآن کی آیت پڑھوں ترتیب آپ سوچ سمجھ دیں، وَالطُّورِ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ 14، فی رق منشورٍ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمہ پاک، والبیت المعمور آباد گھر، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ بلند چھت۔ میرے بھائیوں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے یہ ان کے گھر کی چھت تھی جہاں معراج ہوا ہے۔ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بلند چھت کی قسم۔ حالانکہ اس کا نام قرآن نے کیا کہا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ مسجد اقصی کیا ہے؟ بیت معمور۔ وہ بیت معمور کے ان کا گھر ہے۔ پریشان ہو رہے ہیں؟ ان کی چھت پہ معراج ہوا۔ اے معراج ہوا، خدا واسطے سن لو، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ رسول خدا اسی چھت پر، مسجد اقصی کی چھت پر پہنچے۔ معراج کی منزل میں پہنچے۔ سارے سن لو میرا پتر، خیال کرا ہے سی۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، رسول اس مسجد اقصی کے چھت پہ افق اعلیٰ پر تھے۔ چاہے گل قدردانی نہ کی تھی میں افسوس ہو سی۔ افق اعلیٰ، افق کیا ہوں دے؟ افق الف کاف دونوں کا افق کیا ہوتا ہے؟ دور سے آپ یہی کھڑے ہو کے آپ دور سے دیکھیں، جہاں زمین و آسمان ملی ہوئی ہے، آسمان بھی ملا ہوا ہے اور زمین بھی ملی ہوئی ہے، اس کو افق کہتے ہیں۔ جہاں زمین و آسمان ملے ہوئے نظر آئیں اسے افق کہتے ہیں، افق۔ رسول وہاں افق کی حالت میں کھڑے تھے۔ وہاں زمین تو زمین پر ہے، زمین کو دوسرا کون ملا؟ دیکھیے میرا پتر کیا ہے، زمین کو افق الاعلی، زمین کو دوسرا کیا مل رہا ہے؟ آسمان۔
بے خبر دنیا جہاں رسول کھڑا ہے نہ وہاں آسمان ہے نہ وہاں زمین ہے، صرف اکیلا رسول افق بن کے کھڑا ہوا ہے۔ افق ہوتا ہی تب ہے جب کوئی آ کے ملے۔ نہیں بار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ افق کو دیکھیں، میں پھر کہوں افق کو یہاں سے دیکھیں، زمین و آسمان ملے ہوئے ہیں۔ جب آپ وہی منزل میں پہنچتے ہیں وہی فاصلہ ہے، نظر ملتے ہوئے آتے ہیں لیکن فاصلہ وہی ہے۔ پھر آگے دیکھیں افق، پھر دیکھیں نظر میں آتے ہیں مگر فاصلہ وہی ہے۔ یہی بات یہی ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ اور ایسی وقت آئے گالی مشکل ہے تو آئے تو اسی مشکل ویلے چھے بیٹھی ہو سی ہائے 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 ہوں آئے مشکل دے ویلے تو مشکل کچھ آ جانا ہے۔ ہائے ہائے وَهُوَ بات صحیح اللہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ رسول افق اعلیٰ پر تھے۔ افق کے ساتھ کسی کے ملنے کا تصور صاحبان علم علماء کرام پاکستان بتائیں یہاں رسول کے پاس بطور افق کون مل رہا ہے؟ ہاں معراج کو معراج نہ سمجھ کے لکھنے والا ہے، کون ہے ملنے والا؟ یہاں بطور افق مل رہا ہے۔ کون مل رہا ہے؟ یہ ہے توحید کا ملنا۔ یہاں جو لے گیا ہے نا، لے گیا ہے وہ اللہ، سارے کو لفظ اور تصور سے نہیں سمجھا سکتے۔ اللہ اب رسول کے ساتھ لفظ افق کہہ کر اپنا ملنا بتا رہا ہے۔ بالافق الاعلیٰ وَهُوَ بالافق الاعلیٰ۔ رسول وہاں افق اعلیٰ پر تھے۔ ثم اے رسول دیکھیں اس چھت پر، مسجد اقصیٰ کی چھت پر، یہاں دیکھیں توحید کے ملنے کا تصور میں لفظوں میں بتا سکتا ہوں، آپ کو مفہوم میں سمجھا نہیں سکتا۔ اللہ اللہ ہے، ملے ہے، جب اللہ ہے اللہ اللہ رہا، رسول رسول رہا۔ ملنے کا بھی تصور ہوا تاکہ معراج ثابت ہو جائے۔ ہائے ہائے اللہ اللہ بھی رہا تاکہ اللہ اللہ رہے، مصطفیٰ مصطفیٰ رہے۔ کیا سمجھے نا؟ اب یہاں اللہ رسول یا یہاں یہ دوسرا ملان کا تصور نہیں۔ اللہ اللہ رسول رسول، معراج بھی ثابت ہو گیا، رسول کا وہاں پہنچنا بھی ثابت ہو گیا۔ جب رسول اس چھت پہ کھڑے ہیں، ثم میرے الفاظ لکھا ہے صحیح، ثم تاخیر زبانی کے لیے آتا ہے۔ ثم دنا، رسول قریب ہوئے۔ اے چھت ہے نا، چھت ہے، آگے کوئی زمین نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ وہ کون ہے جس کے قریب ہوئے؟ کوئی تو نقطہ قرب بنا کے کھڑا ہے۔ ہائے 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 نہ جلدی سمجھ لیں، وہ تو نے کہیں مولی نہیں لکھا ہوا یارا کسی نے۔ ہائے 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 ثم دنا، رسول قریب ہوئے۔ رسول کوئی تو نقطہ قرب ہے نا، جگہ بھی نہیں، اور وہاں کوئی نقطہ قرب میں موجود ہے، کھڑا ہے۔ کہوں وہ اللہ نہیں، وہ علی ابن ابی طالب۔ حیدری، وہ کون ہے؟ یا علی ملت ٹھیکا دی کرو، سمجھ آئیے؟ ہائے 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 حیدری وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ ثم گل بہت اچھی ہے، تسی خوش ہو جاؤ گے، پتہ لگے گا پاکستان والوں علماء کا علم کتنا ہے۔ ثم دنا، رسول قریب ہوئے، فتدلی،
خدا گواہ ہے ہمارے شیعوں کے کل ترجمے ہیں، وہاں رسول جا کے لٹک گئے۔ اے اللہ، لٹکنے کے لیے معراج کرایا تھا۔ یہ ترجمے ہیں جناب آپ شیعوں کے۔ ثم دنا فتدلی، رسول وہاں لٹک گئے، بے خبروں لٹک نہیں گئے۔ جناب علی نے رسول کی ابدیت کو اپنی ولایت میں چھپا لیا۔ ہائے 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 حیدری، جناب علی نے رسول کی ابدیت کو اپنی ولایت میں چھپا دیا۔ جب چھپا لیا نا پھر کیا ہو گئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایسے مل گئے جیسے کمان کے دو سرے مل جاتے۔ نہیں آندی سمجھ، موجہ کرو یار، موجہ کرو۔ جنہیں ہم نہیں سمجھے گا اس وقت، موجہ کرے، بالکل موجہ کرے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جب ملے نہ ملے اس ملتے ہوئے کمال کو جو رسول نے دیکھا اچھا صحیح آ گیا، او بسم اللہ سے، اچھا صحیح آ گیا، باسی میں ہوں چھٹی میری بالکل، میں زیادہ باقی لینا صحیح دور ورنے اچھا صحیح نے میں نے مجھے حکم دیا سمندر والی ابھی بات بتا دیں قبلہ صحیح میں 5-7 ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یا ادنا پہ ایک آدھا گھنٹہ چاہیے تھا، مجھے وقت نہیں، کہ وہاں رسول ایسے رسول اور علی ملے جیسے کمان کے دو سرے مل جاتے۔ یہ ہے جناب علی کا ملنا۔ جناب علی علیہ السلام عند سدرۃ المنتہی، میں اگلی آیت پڑھ چاہوں درمیان وقت ہے، عند سدرۃ المنتہی، یہ وہ مقام ہے جہاں سدرۃ المنتہی کے قریب یہ ملاپ ہو رہا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہی کون ہے؟ انہوں نے لکھا ہے بیری کا درخت، شیعوں نے، وہ بیری کا درخت نہیں، سدرۃ المنتہی۔ اللہ کرے آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جائیں، جو مشرق سے سیدھا راستہ آتا ہے، اس دروازے پہ لکھا ہوا ہے السلام علیک یبن سدرۃ المنتہی، ہائے ہائے ہائے، اے سدرۃ المنتہی کے بیٹے۔ وقت تھوڑا ہے، وقت اتنی زیادہ نہیں۔ جناب رسول خدا نے بار میرے بچے نے ساتھ ماری، رسول خدا نے صبح کی نماز کے بعد اعلان کیا 3 کافروں نے میرے قتل کی قسم کھائی ہے، کوئی ہے جو ان کافروں کو قتل کرے یا قیدی بنا کے لے آئے؟ سارے صحابہ کرام خاموش، دوسری مرتبہ کہا خاموش، تیسری مرتبہ خاموش۔ رسول نے فرمایا تمہاری خاموشی سے لگتا ہے میرا علی تم میں موجود نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی نے کہا مولا وہ بیمار ہیں، فرمایا سلمان جاؤ جلدی، علی جس حالت میں اسے لے کے آؤ۔ گیا تو جناب علی گویا بیمار ہیں، گویا انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، جی ہوں سردی لگی ہے، انہوں نے سردی شادی نہیں لگ دی، آپ کو آقا بلا رہے ہیں، کہا کسی حالت میں اسی طرح چلو، سلام کیا۔ علی آقا 3 کافروں نے مجھے قتل کی قسم کھائی ہے، ان کو قیدی بنانا یا قتل کر کے لے آنا جا سکتے ہو؟ مولا اتنی اجازت دے میں لباس بدل لوں۔ رسول نے فرمایا ہم نے تمہارا لباس خود بنا دیا ہے۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر، خوش ہو جاؤ۔ رسول خدا نے جناب علی کو لباس پہنایا، علی ماشاءاللہ چلو، پورے بھرے بزم میں مسجد نبوی سے ساروں سے جناب سلمان فارسی جناب علی کے ساتھ چلے، چلتے چلتے مدینے سے باہر ہو گئے، پھر چلتے چلتے ایک جگہ پہ سلمان کہتے ہیں جناب علی کے قدم رکے، میری طرف دیکھ کے فرمایا سلمان تمہارے
قدموں کی حد ختم ہو گئی ہے۔ سلمان تمہارے قدموں کی حد ختم ہو گئی ہے۔ سلمان کہتا مولا آنکھوں کی تو نہیں ہوئی نا؟ ہائے ہائے ہائے، گل قدردانی کرو نا۔ ہاں سلمان مجھے دیکھتے رہو۔ سلمان جناب علی جا رہے ہیں۔ سلمان نے کہا میں نے دیکھتے دیکھتے علی گم ہو گئے۔ اس رات نہیں آئے، صبح دن ہوا نہیں آئے، رات ہوئی نہیں آئے، دن ہوا نہیں آئے، رات ہوئی نہیں آئے۔ تیسری رات، چوتھی رات آ گئی۔ منافقین خوش ہونے لگے، کافروں سے لڑائی اکیلے علی کی ہو گئی۔ ہو گئی سمجھو نا۔ اب علی ماشاءاللہ انہوں نے اب میں کیا کہوں، جناب علی شہید کر دیا گئے، آئے جو نہیں وہ تو رکتے نہیں۔ ادھر یہ کہہ رہا تھا، جناب علی سامنے سے آ گیا۔ ایک روایت میں بتا دوں، جناب نے فرمایا جو میرے آقا علی کی آنے کی خوشخبری دے گا، جو کہے گا ہم دیں گے۔ سارے اپنے اپنے مقام پر جناب علی کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جناب سلمان فارسی بھی ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اور لطف لو، میں لطف سناؤں۔ اب جو جناب علی کو آتا دیکھا، دو کافروں کو قیدی بنا کے ایک کا سر لیے ہوئے علی آ رہے ہیں نا، دوڑے کہ میں رسول کو بتاؤں۔ جناب علی نے کہا سلمان رک جا، مولا روکے نا، انعام ہے۔ فرمایا جب کوئی مجھے دیکھے گا ہی نہیں وہ بتائے گا کیسے؟ حیدری ماشاءاللہ، خوش ہو جاؤ میرا بابا۔ ایک منٹ اور رہ گیا۔ جناب علی نے فرمایا سلمان انعام مقرر ہے؟ ہاں مولا۔ کیا مانگو گے؟ جناب علی مولا جو آپ کہیں گے وہی مانگوں گا۔ جناب نے فرمایا اگر میرے لیے مانگنا ہے تو رسول سے کہنا، رسول جب آپ شب معراج گئے وہاں 3000 کلام ہوا۔ او بے خبرو، او اللہ کو ماننے والو، علی نے کلام کیا ہے، 3000 کلام ہوا۔ 1000 کلام اللہ نے رسول کو بتا دیا، 1000 کلام کے لیے اختیار دیا، بتاؤ نہ بتاؤ۔ تیسرا جو کلام ہے اللہ نے کہا ہرگز کسی کو نہ بتانا، سلمان کہنا یہی بتا دو۔ اچھا مولا بھی جناب سلمان چلے حضور خدا کی خدمت میں۔ جناب علی کے بارے میں مولا علی آ گئے ہیں، دیکھا تو جناب علی بھی آ گئے، جناب علی بیٹھ گئے، جناب سلمان فارسی بیٹھے ہیں، رسول خدا بیٹھے ہیں، جناب علی بیٹھے ہیں۔ رسول نے فرمایا کہوں میرے صحابہ یہ خبر سلمان نے دی ہے، سلمان اٹھو مانگو۔ خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے، آئے آئے خدا گواہ صحابہ کا دل دھک دھک کر رہے تھے۔ اگر آج سلمان جنت مانگتے ہیں تو ملتی ہے، وہ جن کے نام پہ جنت ملے ماننے میں کیا ملے گا؟ ٹھیک۔ جناب سلمان فارسی، رسول نے فرمایا ٹھیک ہے سلمان آؤ ہم تمہیں وہ 1000 کلام جو اللہ نے چھپائی ہوئی تھی وہی بتاتے ہیں۔ اندر لے گئے، اللہ فنار بے بکری والی گل نہیں ہے، ہن ساری سمجھ آ گئی ہے تہاڈی بھی، ہاں ہن جلیندے نہیں صحیح ہے، دو پین لائے ہوئے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے۔ سرکار نے اعلان کر کے فرمایا السلمان منا اہل البیت۔ اللہ نے فرمایا رسول پہلے اعلان کر دو السلمان منا اہل البیت، سلمان کو سارا 1000 کلام کا نصاب بتا دو۔ اندر لے گئے، سلمان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، سلمان کہتے ہیں 1000 کلام مجھے سمجھ آ گئی۔ رسول نے فرمایا ان کو نہیں بتانا، یہ متحمل نہیں ہے۔
ہائے ہائے، جو ہی سلمان سے آخری گل سے جو ہی سلمان آئے، ساتھ والے نے کہا کیا بتایا؟ پیچھے والے نے کہا وہ کیا بتایا؟ فرمایا رسول نے فرمایا اجمالاً بتا سکتا ہوں، تفصیلاً نہیں۔ تفصیل کا حکم مجھے نہیں ہے، اجمال کا حکم ہے۔ کہا تفصیلاً بتا دو۔ کہا تفصیلاً یہ ہے جو 1000 کلام، میں زور پہ لینا پتہ نہیں پھر لگے نہ لگے، ایک 1000 کلام جو اللہ نے چھپائی ہوئی تھی، وہ فضائل علی ابن ابی۔ اچھا صحیح عادل جی، صحیح نے بانیہ نے چاہیے سردار صاحب، سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ بات جی جلدی، جناب رسول خدا بیٹھے ہیں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساتھ ہی داؤد ابن کثیر رکہ ایک جگہ ہے، جنگ صفین ہوئی، وہ بھی بیٹھے ہیں۔ سرکار نے اس کے دل میں ڈالا کہ یہ مجھ سے سوال کرے۔ کہتا ہے مولا ابھی بھی سوال آیا۔ صحیح نے فرمایا پوچھو نا۔ کہتا ہے سوال یہ ہے آپ کا علم کتنا ہے؟ میرے چھٹے امام سے کہا علم کتنا ہے؟ صحیح نے فرمایا پہلے اپنا سوال بڑھاؤ تاکہ پتہ چلے علم کتنا رکھتا ہے امام۔ کہتا ہے مولانا میں نے سوال بڑھا دیا، جی سوال کرو۔ مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سمندروں کی گہرائی ہے، جزیرہ برمودا میں گیا ہوں، گہرائی ہے 35,400 فٹ سمندروں کی گہرائی ہے۔ بحر الکاہل میں کپڑے سمیت خدا کی قسم چلا گیا اندر ہی۔ انہیں کیا ویسی گلتی مردی، میں کیا نہیں مرنی، جن کے آئے ہیں وہ تو جلانے والے ہیں۔ سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا سلمان ان کے نام سننا چاہتا یا دیکھنا چاہتا؟ اس ایسے امام مانو پتر ہے، ایسے مانیا کر۔ اس نے کہا مولا کان سنتے ہیں تو بھول جاتی ہیں، آنکھ دیکھتی ہے تو یاد رہتے ہیں۔ فرمایا اٹھو آنکھیں بند کرو۔ اس نے داؤد نے بند کی، کھولو سمندر کے کنارے پر۔ داؤد کہتا ہے میں نے دیکھا سمندر کے کنارے پر میرے ساتھ امام علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کی نظر جو مد و جزر پر پڑی نا، اور پانی لہریں آ رہی ہے، اس پہ لمبا موضوع ہے میں نہیں پڑھنا، لہریں آ رہی تھی، اضطراب پیدا ہو گیا۔ مولا یہ مد و جزر میں اضطراب کیوں پیدا ہو گیا؟ میرے امام نے فرمایا داؤد اس مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے، خیال کرائے سے، پہلی حکمت یہ ہے جب سمندر کا پانی مد میں اوپر چڑھتا ہے ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ اور خوش ہو جو میرا پتر، خوش ہو صحیح ہے، حکم ہے، ہائے ہائے ہائے، آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ اگلی گل ہوں سنبھل کے سمجھائے پشتو اچ میں آکھنی گے، یہ سمندر کا پانی جب جزر میں نیچے اترتا ہے ہمارے دشمنوں پہ بر بر کرتا ہے۔ میرے خیال نہیں سمجھ آئی، ہائے سمجھ آئی؟ ایک پانی نکلا، ایک پانی سمندر کے درمیان پھٹ گیا سمندر، ایک سفید پانی، بالکل سفید ہے بھائی، سفید پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید۔ داؤد کہتا ہے مولا یہ پانی جو دودھ سے بھی زیادہ سفید، گل کرنے لگا جب میں دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ صحیح نے فرمایا ہاں یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ داؤد نے سوال کر دیا مولا دودھ کب سفید ہوا؟ فرمایا جب اس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا۔ دودھ کو خالص بیچا کرو، اور نہیں فرما رہے ایسا پانی حیدری، ایسا پانی جو شہد سے زیادہ شیرین، ایسا پانی شہد سے بھی زیادہ شیرین، وہ پانی نکلا۔
جب یہ پانی دیکھا نا اس نے کہتا مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا 12ویں کے لیے. ہون تو مان لو بچے، مان لو مان لو. میرے امام نے فرمایا داؤد جب میرے امام کا ظہور ہوگا کل دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا. اس پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل اقرار ولایت کے